آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایک جو ہیں اسٹوڈنٹ ہے حیدرآباد سے، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر کچھ جو ہے بتائیں، لوگوں کی رہنمائی کریں کہ ایک عالم دین ہے، ایک مفتی صاحب ہیں، ان دنوں بھی کچھ دن پہلے ان کی جو ہے وہ زبان سلپ ہو گئی، تو غلطی سی مسٹیکنلی ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو نازیبہ تھی، اور انہوں نے اس کے لیے کئی بار معافی بھی مانگ لی، معذرت کر لی، کھلم کھلا پبلک پلیٹ فارم پر انہیں توبہ کا اظہار کیا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ لوگ اس چیز سے اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی مخالفت کرنے سے، یہاں تک کہ ان کے بوائیکاٹ کرنے اور ان کافی زیادہ جو ہے برا بھلا بولنا، اور یہاں تک کہ جان کی دھمکی بھی سننے میں آ رہی ہے۔ تو ہمیں یہ بتانا ہے، دیکھیں حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کیا؟ کل بنی آدم خطا، ہر انسان، ہر آدمی جو ہے خطا کار ہے، گناہ گار، ہر آدمی، ہر انسان۔ تو لوگوں کو اور عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کو بالکل مقدس سمجھتے ہی کیوں ہیں کہ ان سے گناہ اور خطا نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات غلط ہے۔ صرف فرشتے اور نبی یہ معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے غلطی اور گناہ نہیں ہو سکتا، اور نبیوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، نبی بھی معصوم ہوتے ہیں، ان سے بھی گناہ نہیں ہوتے۔ ان کے علاوہ ہر کوئی نبی نہیں ہے نا، عام انسان ہے، تو نبی کے علاوہ ہر کوئی عام انسان ہے۔ تو عام انسان میں علماء بھی آتے ہیں، مفتیان کرام بھی آتے ہیں، اور اسی رنگ سے اللہ والے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو عوام ہو، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو نبی نہیں ہیں، سب کے سب اس میں داخل ہو گئے، تو یہ ان لوگوں سے گناہ ہونے کا نہ صرف یہ کہ امکان ہوتا ہے، بلکہ غلطیاں گناہ ہو بھی جاتی ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسی حدیث شریف میں جو ٹکڑا آگے وہ یہ ہے کہ ہر کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار اور گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو سب سے زیادہ، بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں، جو علماء ربانی ہیں، جو اصل میں حقیقی عالم دین ہیں، اور جو اللہ والے حقیقتاً ہیں، ان کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ توبہ کر لیتے ہیں، بہت بہت توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں تو توبہ بھی کر لیتے ہیں، اگر گناہ ہوتے رہتے ہیں تو توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ خیر الخطائین، ہر انسان خطا کار ہے، سب سے بہترین خطا کار ہوئے، یعنی کہ وہ توبہ کر کے سب سے بہترین بن جاتے ہیں، سب سے بہترین بن جاتے ہیں۔ سوچ کے دیکھیں بات۔ اب اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور عوام کا یہ وتیرہ اس طرح سے مناسب نہیں ہے۔ صرف علماء سے حسد، دیکھیے بات کیا ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ کچھ تو آج کل کا زمانہ ہے، خیر ہمیشہ سے یہ والی بات رہی، لوگوں کی واہواہیاں یا لوگوں کی توجہ لوٹنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کچھ لوگ، چاہے وہ علماء سے ہی ہوں، علماء سو ہوں، وہ اس بات میں لگ جاتے ہیں کہ جو ہے دوسرے کی، اگر جسے کہتے ہیں سلپ آف دا ٹنگ بھی ہے، تو اس کو پکڑ کے خوب اچھالا جائے۔ تو ایک تو ایسے علماء یا مولوی حضرات رہتے ہیں، ممکن ہے کسی مسجد کے امام ہوں، یہ سب چیزیں ایک بات۔ دوسری بات ہے حسد، ہے نا، کہ حسد، جو جلن جو ہے وہ بھی اس چیز پر ابھارتی ہے کہ انسان جو ہے دوسرے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ، اس سے بھی اس بات کو اور مضبوطی ملتی ہے، اور بے شمار روایتیں بھی ہیں، اور خود کلام پاک کی آیتوں سے بھی اشارہ یہ والا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے بے گناہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو ایسا معاف کر دیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ معاملہ جو ہے بتا رہے ہیں اس انسان کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے، اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس نے توبہ کر لی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو ہے عوام کبھی کبھی جو ہے علماء کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ ان سے ایک گناہ یا ایک غلطی ان سے ہوئی ہے، تو توبہ بھی تو ان کی دیکھنی چاہیے۔ وہ توبہ اگر کر رہے ہیں تو وہ انسان ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا، سب سے پہلی جو مسٹیک اور سب سے پہلی جو غلطی ہے عوام کی طرف سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ علماء کو اس ذہن سے یا اس نظریے سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان سے غلطی اور گناہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی ایک دم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
انسان ہے، غلطی اور چوک ہو سکتی ہے، ہو بھی جاتی، گناہ ہوتا بھی، لیکن توبہ کر لینے سے، اگر وہ توبہ، اگر پبلکلی کوئی گناہ ہوا ہے تو پبلکلی توبہ بھی اگر کر رہے ہیں تو بات ختم ہے، کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں۔ تو پھر اوپر سے اور اس ٹائم مزاج کیا چل رہا ہے، اگر کسی عالم دین سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اب وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے یا نہیں کر چکا ہے، عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں، بس بوائے کر دو، اس کو لفٹ مت دو، بوائے کر دو، کوئی جو ہے بالکل بھی جو ہے ڈکلیئر کر دو کہ جو ہے یہ عالم دین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط مزاج ہے۔ دیکھو حدیث شریف آپ کے سامنے ہے، دونوں حدیث شریف۔ پہلی بات تو جو خود ایسا کر رہے ہیں، کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے غلطی یا گناہ نہیں ہوتے؟ غلطی تو بہت دور کی بات ہے، کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ حدیث شریف سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار۔ تو یا خود کو نبی ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ معصوم گناہوں سے صرف نبی ہوتے ہیں بس۔ تو اس لیے یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر کوئی اپنے غلطی کی اور گناہ کی معافی مانگ چکا ہے تو بات ختم ہو چکی، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، کیونکہ حدیثوں سے بھی اس چیز کا اعلان ہے، بلکہ قرآن پاک سے تو پتہ چلتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ توبہ کر کے محبوب بن گئے اللہ کے۔ جس انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو جائے، اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، کھلم کھلا ایک دم صاف الفاظ کے ساتھ اگر گناہ ہوتا ہے، اگر وہ اس گناہ پر قائم نہیں ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو جو معاملہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کر رہا ہے، تو عوام کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اس باتوں کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں، عام انسانوں سے ہوتے ہیں، عام سے مراد یعنی نبی صرف گناہوں سے پاک ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا بس، اس کے علاوہ لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کیٹیگری کے ہوں، کسی درجے کے ہوں، اور اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے وہ انسان جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ تو بس اللہ معاف فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بھی کسی کے در پہ اور کسی کی عزت کے در پہ نہیں پڑنا چاہیے۔